باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کی آیات کو نازل فرمایا۔ قبلہ مسلمانوں کا پہلے بیت المقدس تھا، اس کے بعد بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کی دلی تمنا اور دلی آرزو اور خواہش یہی تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے، کیونکہ سارے کا سارا دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو قبلہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام بار بار یہ دل میں خواہش لاتے، تمنا لاتے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ میرے نبی کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کی طرف منہ کر کے نبی علیہ السلام بار بار دیکھتے کہ یا اللہ قبلہ چینج ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا اور فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کا جب چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کے دل کی تمنا کو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کون سا بن جائے؟ بیت اللہ بن جائے، تو ہم آپ کے آسمانوں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے آپ کی تمنا کو جانتے ہوئے آپ کے قبلے کو چینج کر کے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ تو جب بیت اللہ قبلہ بن گیا تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں نے یہ سازشیں شروع کر دیں کہ لو جی اب ان کا قبلہ بھی چینج ہو گیا ہے، اور قبلہ چینج ہو گیا ہے تو جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس وقت ان کا قبلہ وہ تھا، تو جب اس طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ تو ضائع ہو گئیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کیا، تمہارے عمل کو باقی رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے صحابہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مراد تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز بھی اصل ایمان ہے، نماز بھی ایمان میں شامل ہے، ایمان کے رکن میں شامل ہے۔ اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بہترین اور اہم رکن ہے، اور انسان کو چاہیے کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے، اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ جو انسان، جو لوگ اللہ رب العالمین کو اکیلے بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، میرا اللہ کہتے ہیں میں اس کو اکیلے بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو 2 یا 3 لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 2 یا 3 فرشتوں میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے۔ جو بہت بڑی مجلس میں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بہت بڑی مجلس لگاتا ہے، اور اس بندے کا، اور وہ جو بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا تذکرہ فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے۔ میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں، آپ مجھے ایمان سے بتائیں۔ نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ہی کام رکھا ہوا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا، کچھ فرشتے نامہ اعمال لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ کسی کام کے لیے، کچھ کسی کام کے لیے، اور چند فرشتوں کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، پوری زمین کے اندر گھومتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ پوری زمین پہ چکر لگاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں نا، ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے بہت ہی عظیم مجلس ہے، اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتانے کے لیے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں۔ اس مجلس کو، یہاں پہ بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فرشتے جب اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں نا تو باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم،
فرشتوں آ جاؤ، ہمیں جس کام کے لیے ہم پھر رہے ہیں نا زمین میں، ہمیں وہ کام مل گیا ہے، تم مجلس ڈھونڈ رہے ہو، مجلس ہمیں مل گئی ہے، آ جاؤ۔ سارے فرشتے جتنے زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خوب آرام سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اطمینان سے سنتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے سارے کے سارے اٹھتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ جو کہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے سارے کے سارے کہتے ہیں یا رب ہم زمین میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے مجلس کو، اللہ کے ذکر والے لوگوں کو، تو ہمیں چند لوگ ایسے ملے جو مسجد میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب، وہ کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر یا رب وہ پھر اور زیادہ سوال کریں، تو اور کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگے۔ تو میرے رب کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ لوگ جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، گارنٹی میری نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں یا رب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اپنے کام کے لیے اس مجلس میں آئے تھے، یہ مثال کے طور پر کسی کو بلانے کے لیے آئے تھے، تو ان کو وہ باتیں اچھی لگیں، اللہ کا ذکر اچھا لگا تو وہیں پر آ کے بیٹھ گئے، اصل میں وہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، کسی کو بلانے کے لیے آئے تو وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو میرے رب کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ مجلس اتنی عظیم ہے، یہ لوگ اتنے عظیم ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی ہو وہ اس مغفرت سے محروم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم مجلس ہے، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا بیکار نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھنے والا ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے تو اللہ اس کو ضائع کر دے گا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو باقی رکھے گا اور تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ بہت بڑی گارنٹی۔ اس کے بعد میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو اور صبر کیا کرو، کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس پر صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور پھر اللہ تمہیں آزمائے گا بھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا مختلف طریقوں سے، کبھی کسی تمہارے خاندان میں سے تمہارے عزیز کو فوت کر دے گا، تمہارا بیٹا فوت ہو جائے گا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے گا، تمہارا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جائے گا، تمہیں آزمائے گا اللہ رب العالمین۔ اگر تم اس کی وفات پہ صبر کرتے ہو، استقامت اختیار کرتے ہو، اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرتے، بدگمانی نہیں رکھتے، اور اس وقت تم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو یا رب یہ ایک فوت ہوا ہے، 2 فوت ہوئے ہیں، 3 فوت ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، میرا عزیز فوت ہوا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں بھی تیرا ہوں، یہ بھی تیرا تھا، اگر یہ تیرے پاس آ گیا ہے تو میں بھی تیرے پاس ہی آنے والا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے صبر کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، میرا رب کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے اپنی عزیز اور اپنی عزیز ترین چیز میرے راہ میں قربان کر دی اور صبر کیا، استقامت اختیار کی، گواہ ہو جاؤ میں اس بندے پر راضی ہو چکا۔
صبر بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریشانیوں اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ اور بہترین اجر عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. آگے میرے رب نے کہا، اے لوگو کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں. پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی روزے سے پہلے ایمان شرط ہے. روزے سے پہلے ایمان، اگر ایمان نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ایمان ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اس وقت پریشانیاں زیادہ تھیں، مال کی تنگی تھی، مال کی فراوانی نہیں تھی، قحط سالیاں بہت زیادہ تھیں، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی روزے رکھے. تمہارے پاس فراوانی ہے، تمہارے پاس مال بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس پانی کی مقدار بھی زیادہ ہے، تمہیں نعمتوں کی وافر مقدار اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم روزے نہ رکھو تو یہ ان لوگوں سے تم بدترین لوگ شمار کیے جاؤ گے. اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. آج دیکھیے ہمارا معاشرہ کیا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ اتنا ہٹا کٹا انسان بیٹھا ہے مجلس میں بیٹھ کے سوٹے لگا رہا ہے رمضان کے اندر، اور پھر اس سے جب پوچھا جاتا ہے روزہ کیوں نہیں رکھا تو کہتا ہے یار مجھے نا بیماری ہے، میں بیمار ہوں، بخار ہے، یہ ہے، فلاں مرض ہے، فلاں مرض ہے. اچھا جی کیا مرض ہے؟ اچھی میں یہ جی بیماری ہے، میں بڑے ہسپتال میں چیک کرائیے، علاج نہیں لبدا. روزے نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے تمہاری بیماری سمجھ آ گئی ہے، سارے اسپتال سمجھ پاویں نہ آوے، مینوں آ گئی سمجھ. وہ کیا ہے کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بندہ جس کو اللہ نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی اور گھر میں بیٹھ کے مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا. اور کیا ہے کہ صرف یہ ہے کہ بھائی مجھ سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتا، روزہ مجھ سے جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا، نبھایا نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں. ایمان کی کمزوری. آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا روزہ جو ہے وہ ایمان سے پورا کیا جاتا ہے یا مال سے یا جناب اپنے کھانے وغیرہ سے پورا کیا جاتا ہے؟ ایمان سے پورا کیا جاتا ہے. انسان کا ایمان ہے تو روزہ مکمل ہو جاتا ہے، ایمان میں کمزوری ہے تو انسان کا روزہ مکمل نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے مجھ سے نبھایا نہیں جاتا، 100 بہانے تلاش کرتا ہے انسان روزے سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں نقص ہے. لیکن اگر ایمان کامل ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اس کو سحری میں مل گیا ہے تو اس کو ہی کھا کے روزہ رکھ لیتا ہے. یہ ایمان مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا مال کی فراوانی تھی؟ صحابہ کرام کیا اتنا کھا کے پھر روزہ رکھا کرتے تھے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ 2-3 کھجوریں ہوتی تھیں، یا پانی ہوتا تھا تو یا دودھ ہوتا تھا، وہ پی کے یا کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے. سارا دن کام بھی کرتے تھے، سارا دن نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، ان کو کبھی روزہ فیل نہیں ہوتا تھا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جو ہیں وہ روزہ نبھانے کے لیے مختلف طریقے، جس نے روزہ رکھ بھی لیا نا وہ کیا کرتا ہے، لو جی اب روزہ رکھ لیا ہے تو اب میں نے زور تک سونا ہے، زور کے بعد اٹھنا ہے، لو جی موبائل پہ سارا زور سے لے کر اثر تک موبائل پہ، اثر سے لے کر مغرب تک گھر کے کام، لو جی روزہ پورا ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں. نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے صحابہ یہ بات آگے پہنچا دینا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتے، اجر نہیں دیتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. وہ ان میں سے کون جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن سارا دن یا تو جھوٹ یا تو غیبت یا تو چغلی اور یا سارا دن فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. ان لوگوں کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاسے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی انسان روزے کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر سارا دن اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں
اس نے نماز پڑھی ہے اس کا اجر لکھ دو، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کا اجر لکھ دو، اس نے حج کیا ہے روزہ اس نے حج کیا ہے اس نے عمرہ کیا ہے اس کا اجر لکھ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو میرے رب کہتے ہیں فرشتوں روزے کا اجر تم نے نہیں لکھنا، بلکہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اس لیے میں خود اس کا اجر لکھوں گا، تم کبھی اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا مقام، اتنی اہمیت وہ اس روزے کی ہے جس روزے میں انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے؟ باقی ساری نمازیں بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، روزہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اگر نماز پڑھتا ہے نا تو دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے، حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن روزہ رکھ کے اس کے بعد صرف اس کو یا اس کے رب کو پتہ ہے کہ اس نے روزے میں کیا کیا ہے، اس نے اپنے روزے کی حفاظت بھی کی ہے کہ نہیں کی، اس نے کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر وضو کرنے لگا ہے یا ایسے کمرے میں داخل ہوا ہے جہاں پہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ کھاتا پیتا ہے یا نہیں کھاتا پیتا، یہ صرف کس کو پتہ ہے؟ میرے رب کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے میرا رب خود اس کا اجر لکھتے ہیں اس کے عمل کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مختصر کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی کے صحابہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے نبی کے صحابہ یہ بات یاد رکھو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تک تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو اتنی سخت طریقے سے ہلا دیا گیا، اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، جانی مالی رازق ہر چیز کی ان کے اوپر مشکلات آنے کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑا نہیں، لیکن بلکہ تھوڑی سی دل میں بات آئی، ان کے رسول بھی کہنا شروع ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کو یقین تھا کہ مدد آئے گی، لیکن کہا کب آئے گی؟ اب تو اخیر ہو چکی ہے، اب تو ہماری جو ہے نا وہ ساری نعمتیں ختم ہو چکی ہیں، ہم تو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ ابھی وہ مصیبتیں تمہارے اوپر نہیں آئیں، تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے تو صحابہ کرام پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں؟ صحابہ کرام کے مقابلے میں ہمارے اوپر وہ آئیں نہیں آئیں، تو ہم خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لو جی ہم جنتی ہیں جی، کلمہ پڑھ لیا نا ہم جنتی ہیں جی، ہمارے پاس جیب کے اندر جنت کے ٹکٹ موجود ہیں، ہم جنتی ہیں جی، بس ٹھیک ہے جی۔ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، دوسرے کو جہنمی سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہر ایک دوسرا بندہ دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے، میں صحیح ہوں تو غلط ہے، میں جنتی ہوں تو جہنمی۔ کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہ رب العالمین فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، انسان کے اعمال کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام لائے تھے۔ آگے میرے رب نے دوسرے پارے کے آخر میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگو نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرنے کا باقاعدہ اللہ نے حکم دیا۔ آج ہمارے ہم معذرت کے ساتھ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے، کچھ لوگ تو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں پڑھ لی اس کے بعد نہیں پڑھی، یا اس کے بعد بھی پڑھتے رہے، 3 پڑھ لیں 2 چھوڑ دیں، 4 پڑھ لیں 1 چھوڑ دی، اس طرح کر کے نمازوں میں سستی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے 30ویں پارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اللہ نے وہ ویل ان نمازیوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازوں کے لیے ویل ہے، بے نمازی کا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم ہے نا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بات نمازیوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ نمازوں میں سستی کرنا، 1 پڑھ لی باقی چھوڑ دی، اس طرح چھوڑتے رہنا، پڑھتے رہنا، یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی ساری نمازیں پڑھی ہیں
لیکن وقت پہ نہیں پڑھی، ٹائم سے نہیں پڑھی، ایک ٹائم پہ پڑھ لی، باقی ساری جو ہے نا وہ لیٹ پڑھ لی، یہ بھی اس میں آئے گا، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بھی محفوظ رکھے۔ تیسری چیز کیا ہے، نمازیں ساری پڑھی ہیں، ٹائم سے پڑھی ہیں، لیکن اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، دھیان کسی اور طرف رہا ہے۔ ساری نمازوں میں نماز پڑھنے تو آتا ہے، دھیان دکان پہ رہتا ہے، نمازیں پڑھنے تو آتا ہے، دھیان گھر میں رہتا ہے، نمازیں پڑھنے تو آتا ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے میں نے اب بعد میں کیا کرنا ہے، نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، سارے کے سارے جناب پوری کی پوری روٹین اور ترتیب اپنے ذہن میں بنائے بیٹھا ہے، پوری نماز، اس کی نماز بھی ختم ہو گئی، ترتیب بھی مکمل ہو گئی۔ ایسے انسان کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔